audience, our educational awareness program is successfully moving towards its destination. While moving forward the program, we would like to call Afra Shamsi of class 2nd, who will deliver a short speech on the title of Greatness of Parents. معزز سامعین، ہماری یہ تعلیمی بیداری کا پروگرام کامیابی کے ساتھ اپنی منزل کی جانب گامزن ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم ایک معصوم بچی افرا شمسی کلاس 2 کو آواز دیتے ہیں، جو آپ کے سامنے عظمت والدین کے عنوان پر ایک مختصر تقریر پیش کرے گی۔ یہ معصوم بچے مستقبل کا سرمایہ ہیں، یہ قیمتی پتھر ہیں جن کو تراشنے اور چمکانے کا کام الحمدللہ ادارہ خالد بن ولید میں جاری ہے۔ ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبالوالدین احسانا، صدق اللہ العلی العظیم۔ دور رہتی ہے صدا ان سے بلائیں سہل، دور رہتی ہے صدا ان سے بلائیں سہل، اپنے ماں باپ کی جو روز دعا لیتے ہیں۔ محترم صدر صاحب اور سامعین کرام، والدین قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے، والدین خدا کی عظیم نعمت ہے، والدین انسان کے لیے محبت اور رحمت کا شجر سایہ دار ہے، والدین بچوں کے لیے شفقت اور محبت کا مظہر ہے۔ وہ اسے چلنا سکھاتے ہیں، بولنے کے لیے الفاظ سکھاتے ہیں۔ جہاں لفظوں کی تصریح کا اظہار ہوتا ہے، وہیں ماں باپ بچوں سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ بچہ بولتا ہے مگر ان کو کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ کیا بول رہا ہے، لیکن اس وقت ماں کہہ رہی ہوتی ہے میرا بچہ یہ بول رہا ہے۔ بچہ اگرچہ کالا ہوتا ہے مگر ماں کہتی ہے میرا چاند، میرا لال۔ باپ سارا دن کماتا ہے، مزدوری کرتا ہے، رات کو تھک کر جب گھر پہنچتا ہے بچہ گلے میں بازو ڈالتا ہے، باپ کی ساری تھکان دور ہو جاتی ہے اور وہ زبان حال سے کہتا ہے مجھ کو تھکنے نہیں دیتا یہ ضرورت کا پہاڑ، مجھ کو تھکنے نہیں دیتا یہ ضرورت کا پہاڑ، میرے بچے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے۔ بچہ ضد کرتا ہے ابو مجھے کھلانا چاہیے، اس وقت باپ بیمار ہوتا ہے، اس کے پاس اتنی ہی رقم ہوتی ہے یا تو اپنے لیے دوا خریدے یا بچے کے لیے کھلانا۔ اس وقت وہ اپنی بیماری چھوڑ کر بچے کے لیے کھلانا خریدتا ہے کہ میرے بچے کی خواہش ہے، اور اگر والدین کھلانا نہیں خرید سکتے تو ان کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ گھر آ کے بہت روئے ماں باپ اکیلے میں، گھر آ کے بہت روئے ماں باپ اکیلے میں، مٹی کے کھلونے بھی سستے نہ تھے میلے میں۔ محترم حاضرین، قرآن و حدیث میں بہت سارے مقامات پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے، والدین کے حقوق اور ان کی خدمت و اطاعت کا بار بار تذکرہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، ان کی خدمت اور ان کی اطاعت کرو۔ جیسا ہمارا سلوک ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہوگا ویسا ہی سلوک ہماری اولاد کا ہمارے ساتھ ہوگا۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ماں باپ کے نافرمان ہے جو ہاتھوں کو ملتے رہتے ہیں، ماں باپ کے نافرمان ہے جو ہاتھوں کو ملتے رہتے ہیں، ماں باپ جنہیں دیتے ہیں دعا وہ پھولتے پھلتے رہتے ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ربی فی الوالدی، اللہ کی خوشی باپ کی خوشی میں ہے، اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ شاید کہتا ہے جنت کی کنجی ہے میری مٹھی میں، جنت کی کنجی ہے میری مٹھی میں، اپنی ماں کے پاؤں دباتا رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی عظمت کو سمجھنے اور ان کی قدر کرنے والے بنائے اور ان کی خدمت و اطاعت کی خوب توفیق عطا فرمائے۔
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.